السلام علیکم ناظرین لاہور ہے. ناظرین لاہور جیت گیا ہے اور اسلام آباد کو شکست ہو گئی ہے. یہ ہم میچ کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کریں گے کہ میچ کے ساتھ ہارنے کی وجوہات کیا تھیں اور لاہور کے جیتنے کی وجوہات کیا تھیں. میرے ساتھ نعیم کیانی صاحب ہیں جن کی کرکٹ کے اوپر بڑی گہری نظر ہے اور سینئر تجربہ نگار ہیں. تو کیانی صاحب کیا وجہ بنی اسلام آباد کے ہارنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، پہلے تو سب سے پہلے ٹاس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور پچ بڑی سلو تھی. رائٹ. اور جو کمبینیشن تھا شروع میں کوئی غلطیاں کی ہیں لاہور قلندر نے، جس طرح عثمان خواجہ کا کیچ چھوڑ دیا تھا پہلے اوور میں ہی رؤف نے. تو اس کے بعد آؤٹ بھی اس نے کیا ہے اس کو، عثمان خواجہ کو. تو وکٹ جو ہے وہ بہت سلو تھی اور جو T20 کرکٹ کا جو چارم ہے وہ اس طرح کی وکٹ نہیں تھی. کوئی ہائی اسکورنگ گیم نہیں ہوا دونوں طرف سے ہی. کوئی اچھی بیٹنگ ماسوائے فیض اور سہیل کے اور کوئی بیٹنگ اچھی نہیں کر سکتی. جہاں تک یہ آپ نے بات کی ہے کہ وکٹ جو ہے وہ ڈبل پیس تھا، لیکن جو اسلام آباد سے جب ہم بات کرتے تھے تو یہ کیانی سمیت اور میرے بھائی اور سارے لوگ جناب اسلام آباد کرتے تھے. ہم 11 نمبر تک بیٹنگ ہے، ٹھیک ہے. آپ 5 اووروں میں آپ کے 3 آؤٹ ہوئے، 12 اووروں میں آپ کے 6 آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد بھی فہیم اشرف آیا، فہیم اشرف نے آ کے بہت اچھا سکور کیا. میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ فہیم اشرف کو اوپر کے نمبروں کے اوپر لایا جائے، وہ بہت اچھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کا پلیئر ہے. تو اس نے جو کچھ کیا اس وکٹ کے اوپر، اگر آپ وکٹ کی بات کریں تو 144 سکور جو تھا وہ اتنا کم سکور نہیں تھا. اس کے اوپر بھی آپ کو جیتنا چاہیے تھا. سر جو پروڈکٹڈ سکور تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ابوظہبی یا شارجہ یا دبئی میں 8 پر اوور کی ایوریج سے سکور ہوتا ہے اور 150 پلس سکور ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے بات کی فہیم اشرف کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی اسلام آباد کا نہیں کھیل سکا. دیکھیں اسلام آباد میں سارے انہوں نے آل راؤنڈرز رکھے ہوئے ہیں. 2 اوپنرز ہیں صرف ان کے پاس جو اسپیشلسٹ بیٹس مین ہیں، اس کے علاوہ سارے آل راؤنڈرز ہیں. اگر آپ 25 رن 27 رنز نکال دیں فہیم اشرف کے اور 5 اوور تھرو کے اور 4 بائی کے، تو پیچھے ان کا سکور کم رہ جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ جو اسپیشلسٹ بیٹسمین ان کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے کم سکور ہونے کی وجہ. لیکن یہ جو باتیں کر رہے تھے نا آپ سب لوگ، یہی کہہ رہے تھے اسلام آباد کی بیٹنگ، اسلام آباد کی بیٹنگ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک پراپر بیٹسمین ان کے پاس نہیں ہے. اب عثمان خواجہ آئے ہیں، عثمان خواجہ نے کوشش کی تھی، پہلی 3 وکٹیں گری تو عثمان خواجہ کھڑا تھا لیکن وہ بھی ہوا. جو میرے خیال میں ہار کی وجوہات بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو بالنگ ہے وہ اچھی ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے. اور لاہور جیسی ٹیم جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین بالنگ ہے دنیا کی، کیونکہ ہمارے جو 2 حارث رؤف اور کھیل رہے تھے شاہین، اور پھر اس کے بعد راشد کا جو سپن آپشن تھا. اب جب میچ شروع ہوا تو میں یہ جب اس نے بال دے دی فوکنر کو، جیمز فوکنر کو بال دے دی سہیل نے، تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ کر کیا رہا ہے جب تمہارے پاس حارث رؤف ہے اور تم فوکنر کو بال دے رہے ہو. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو سہیل نے اپنی کپتانی کی وہ ایک بہترین کپتانی تھی، اور اس نے اپنے جو ترب کے پتے تھے وہ رکھے ہوئے تھے. اس نے دانیال کو اور فوکنر سے نہ صرف اچھی بالنگ کرائی بلکہ ان سے وکٹیں بھی نکلوائیں. لیکن یہ کام شاداب سے نہیں ہو سکا جب آپ سارے اسلام آباد والے کہہ رہے تھے کہ شاداب بیسٹ کیپٹن ہے. یہی تو ڈفرینس ہے سر. دیکھیں کپتانی اس میچ میں شاداب خان نے کپتانی بالکل اچھی نہیں کی. جہاں پہ اس کو دیکھیں، اگر آپ جو بہترین بالر ہے آپ کے پاس حسن علی، اس کا 19واں اوور اس نے کروایا ہے اور یہ تو ٹھیک تھا، آخری اوور کے لیے اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں پہ 16واں یا 17واں اوور کروایا گیا تھا فہیم اشرف سے، وہاں پہ وہ خود اوور کر سکتا تھا. اس کے پاس آپشن تھی. افتخار احمد آف اسپنر ہے اور دیکھیں اسپن کو کافی سپورٹ کیا اس وکٹ ہے، تو وہ بھی لے سکتا تھا. اور اگر ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ اوور اس نے کرنا تھا، اس کا 1 ہی اوور بچا تھا ایز اے اسپیشلسٹ بالر، تو اس کو یہ بالر اس کو خود ذمہ داری لینی چاہیے تھی اور لیڈ فرام دی فرنٹ کرنا چاہیے تھا اور اوور خود لینا چاہیے تھا اور خود بالنگ کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ہار تو ویسے بھی گیا. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو وکٹ ہے یہ تیز بالر کی نہیں ہے، یہ جو اسلام آباد نے سکور کیا آخری 4 اووروں میں 40 کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ 2 فاسٹ بالر تھے اور جب یہ سلو بالرز کو، لیکن آپ کا ایک بالر آپ کے پاس، آپ کا کیا ہوم ورک تھا
وہ جو اللہ جنت کے پیارے ہو گئے سرخ ڈائری والے، کیا نام تھا ان کا؟ ڈی جونز. ڈی جونز. اب ڈی جونز کی یاد آتی ہے نا کہ ڈی جونز جو باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور عاقب جاوید جو باہر بیٹھا ہوا، ان کا کوئی کام تھا. ڈی جونز نے جو ایک ڈائری لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سب کچھ لکھتا تھا اور اسلام آباد کو چیمپئن بنا کے گیا. اب آپ میچ کھیل رہے ہو اور آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم نے بالنگ کس سے کرانی ہے. اس وکٹ کے اوپر شاداب کو 4 اوور کرانے چاہیے تھے. اگر شاداب کو 1 اوور میں مار پڑ گئی تو وہ ڈر کے چلو افتخار سے کسی اور سے کرا لو، لیکن آپ اس وقت کیوں فہیم اشرف کو لے کے آتے ہو یا اس کا 1 اوور روک کے رکھو کم از کم. بہرحال راجہ صاحب، میں جو فائنل نتیجے پہ پہنچا ہوں، میچ بہت اچھا ہوا ہے. دیکھیں آخری بال تک گیا ہے. جو آپ بات نہیں کر رہے جس پہ بہترین بالنگ کرائی راشد خان نے، بہترین. اس نے 9 رن دیے ہیں 4 اووروں میں اور وکٹ بھی لی ہے. اور اس نے 30 بالوں میں سے اس کی 16 یا 17 بالیں ڈاٹ بال تھی. جی ہاں، 9 رن دیے، 1 وکٹ لی اور میچ جیتنے کا بھی وہی وجہ تھی. آخر میں دیکھیں اس نے 15 رنز بھی بنائے. جی ہاں. اور 15 رن کتنی گیندوں پہ بنائے اس نے؟ 5 گیندوں پہ. میری طرف سے وہ مین آف دی میچ تو بنتا ہے جی. ہماری طرف سے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں رہے لائیو کیونکہ ہم ویڈیو کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں مین آف دی میچ اسی کو ملنا، اسی کو بنتا ہے. اور سہیل خان نے جو 40 رن بنائے، یہ میرے خیال میں دونوں سائڈوں سے سب سے بہترین سکور تھا. سہیل نے جو ہے، جب شروع میں یہ لاہور کا کیپٹن سہیل تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے عاقب کو، یہ سہیل کو کیوں رکھا ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ابھی وہ سہیل اپروو کر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ کسی قابل ہوں. آج جس طرح کی اس نے بیٹنگ کی، جو کچھ کی، گو کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ منرو کی اور فخر زمان کی وکٹ نہیں تھی، یہ بینک ڈنگ کی وکٹ نہیں تھی. لیکن جو بندہ ٹیکنیک کے ساتھ کھیلتا ہے اور تھوڑی سی بالر میں اگر چیز ہو تو پھر بات بنتی ہے. سر دیکھیں اس نے کنسولیڈیٹ کیا ہے دونوں جانب سے. کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہوا، خواجہ کے تھوڑا سا اس نے رکا ہے تھوڑے وکٹ پہ، لیکن کنسولیڈیٹ صرف اسی نے کیا. یا حفیظ بعد میں آیا، اس نے تھوڑا سا کیا. 29 اس نے بنائے ہیں 25 گیندوں میں، اس نے 29 بنائے. لیکن 30 گیندوں میں جو 40 رن سہیل نے بنائے ہیں، وہ بھی ایک بہترین وننگ پرفارمنس ہے. وہ میچ وننگ اننگ ہے جناب. اور وہ میچ کی سب سے اچھی پارٹنرشپ بھی تھی سہیل کی اور حفیظ کی. اسی طرح ناظرین، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میں اور نعیم صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم خوش بھی ہو رہے ہیں کہ لاہور ہے. ہمیں افسوس بھی ہے کہ دونوں اسلام آباد کے ہیں. لیکن دیکھیں میلہ شروع ہو گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش ہیں اور اللہ پاک نے رنگ لگائے ہیں. یعنی صاحب کوئی آخری الفاظ آپ کہنا چاہیں تو؟ سر بس یہ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب پورے پاکستان کو اور کرکٹ لورز کو، جو شائقین کرکٹ ہے، کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے سٹاپ ہو جانا، IPL بند ہوگی یا باقی کرکٹ نہیں ہو رہی، تو یہ مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد یہ اتنے مشکل حالات میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ پاسبل ہی نہیں ہوگا، وہ مسئلے ہو گئے تھے حکومت لیول پہ بھی، تو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں انتظامیہ کو بھی ہم اپنی طرف سے. اور شائقین کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ چینل سبسکرائب کریں جناب، جنہوں نے نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہترین قسم کی جناب انٹرٹینمنٹ لے کے آ رہے ہیں. گپ شپ بھی لگائیں گے اور آپ کو تجزیہ بھی بتائیں گے اپنے جو ہمارا ناقص علم ہے اس کے بارے میں. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. آسان مانی سمیت جناب ساری مینجمنٹ کو بہت بہت سلام کہ میلہ شروع ہو گیا اور ہم اس قابل ہیں. بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.